آج کی ہماری ویڈیو جناب سلیمان محمدی پر ہے کہ جناب سلیمان محمدی کیسے روزبہ سے سلیمان بنے اور ان کی 600 سال کی زندگی کا سفر۔ جناب سلیمان ایران کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے۔ آپ پہلے مجوسی تھے یعنی آگ پرست۔ اب جناب سلیمان بتاتے ہیں، میرے والد نے مجھے ایک دن زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ راستے میں میں نے عیسائیوں کا گرجا گھر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ ان کا طریقہ میرے دین سے بہتر ہے اور مجھے اچھا لگا۔ میں وہیں رک گیا، کھیتوں پر نہ گیا یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اب میں اس پادری کے پاس گیا۔ میں نے اس پادری سے پوچھا کہ اس دین کی اصل کہاں پر ہے؟ اس نے کہا شام میں۔ میں نے آ کر سب واقعہ اپنے باپ کو بتایا کہ مجھے گرجے والوں کی عبادت زیادہ پسند ہے جو کہ ہمارے دین مجوسی سے بہتر ہے۔ میرے والد نے کہا تمہارا دین ان سے بہتر ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ دین بہتر ہے۔ میرے والد نے مجھے قید کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں نکالیں اور عیسائیوں کے ساتھ شام چلا گیا اور وہاں کے پادری کے ساتھ رہنے لگا۔ جب وہ پادری مرنے لگا، اس نے مجھے موصل کی طرف ایک بڑے پادری کی طرف بھیجا۔ جب وہ بھی مرنے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ ایک نبی کا زمانہ قریب ہے جو دین ابراہیم پر مابعوث ہوگا۔ اس کی ہجرت کی جگہ کھجوروں والی زمین مدینہ ہے۔ جب وہ پادری بھی مر گیا تو میں ایک قافلے کے ساتھ عرب مکہ آیا۔ اس قافلے نے مجھے ایک یہودی عورت کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ وہ مجھے مدینے لے آئی۔ اب جناب سلیمان محمدی اس عورت کے پاس نوکری کرتا اور اس کے کھجوروں کی باغ کی دیکھ بھال کرتا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی اٹھو، اور صحابہ سے بھی فرمایا کہ آپ بھی اٹھو۔ اب سب پیچھے پیچھے، دونوں بھائی آگے آگے۔ اب اسی باغ میں آئے جہاں سلیمان مزدوری کر رہا تھا۔ جناب سلیمان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو تیز قدموں سے رسول کے پاس آیا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ سلیمان نے کہا کہ میرا نام روزبہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج سے تو سلیمان ہے، اور فرمایا سلیمان اپنی مالکن کو بلا کر لاؤ اور اسے کہو کہ سلیمان ہماری امانت ہے، اس کی قیمت بتاؤ۔ اب سلیمان اپنی مالکن کو بلا کر لاتا ہے۔ وہ یہودی عورت آئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قیمت بتا، ہم نے اسے خریدنا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اس کی آزادی کی قیمت بڑی مہنگی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ، ہم اسے خریدیں گے۔ اب اس عورت نے کہا کہ 500 کھجوروں کے درخت لگاؤ۔ جب وہ درخت جوان ہو جائیں اور
250 درختوں پہ سرخ کھجوریں لگیں اور 250 درختوں پہ زرد کھجوریں لگیں تو پھر یہ غلام آزاد ہوگا۔ یہ ہے اس کی آزادی کی قیمت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس یہی اس کی قیمت ہے؟ اب رسول مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا یا علی، ہم سب نے جو کھجوریں کھائی ہیں 500 سے زیادہ ہیں، ان کی گٹھلیاں میں لگاتا ہوں اور پانی آپ دیتے جائیں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں گٹھلیاں دباتے ہیں اور امیر کائنات مولا علی علیہ السلام پانی لگاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام آخری گٹھلی کو پانی لگا رہے تھے کہ 500 کھجوروں کے درخت پھلوں سے تیار ہو گئے۔ جب جناب سلیمان نے یہ سب دیکھا تو دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر کے کہتا ہے کہ سرکار، بندے پر اتنا کرم کہ آپ نے مجھے مشقت سے بچایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان کی طرف دیکھ کر کہا، سلیمان، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن تم ہم دونوں بھائیوں کا مشقت والا کام کرو گے۔ اب وقت گزرتا رہا، جناب سلیمان آل محمد کی غلامی میں مصروف رہا، اور جب جنگ خندق ہوئی تو پورے مدینے کے باہر خندق کھودی گئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پامائش کر کے ایک ایک بندے کا حصہ بنایا اور فرمایا یہ علی کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے، ہم بھی خندق کھودیں گے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا حصہ ہے اور یہ علی کا حصہ ہے، یہ سن کر جناب سلیمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ سرکار، جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں میں نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں سلیمان۔ سلیمان نے کہا کہ آج مانگتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مانگ جو مانگتا ہے۔ جناب سلیمان نے کہا آپ دونوں بھائی خندق کھودنے کا اپنا حصہ مجھے دے دو۔ اب لوگوں نے دیکھا یہ 600 سال کا بوڑھا یہ خندق کیسے 3 حصے کھودے گا؟ اب جوانوں نے اپنے حصے کی خندق نہیں کھودی، جناب سلیمان نے 3 حصے کھود کر فارغ ہو گیا، اور جنگ خندق میں بہت سارے قبیلے تھے۔ اب ایک قبیلہ کہتا ہے کہ سلیمان ہم سے ہے، دوسرا قبیلہ کہتا ہے کہ سلیمان ہم سے ہے، تیسرا قبیلہ کہتا ہے کہ سلیمان ہم سے ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب چپ ہو جاؤ، سلیمان نہ ان سے ہے، سلیمان نہ تم سے ہے، نہ ان سے ہے، سلیمان منا اہل بیت سے ہے، سلیمان ہم اہل بیت سے ہے۔ تو یہ تھی زندگی جناب سلیمان محمدی کی کہ روزبہ سے جناب سلیمان تک اور سلیمان منا اہل بیت تک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔